حضور سوال یہ ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی حکومت کسی مذہبی فرقہ کو اقلیت یا غیر مسلم قرار دے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو اس لیے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کہ احمدی مسلم تعلیم یافتہ ہیں اور خدمت خلق کے ذریعے پاکستانی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملکی اور غیر ملکی حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ احمدی مسلم یہ کام کر سکیں۔ کیا یہ میرا خیال درست ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ 100% درست ہے۔ اصل بات جیلسی ہے۔ دیکھیں، آپ مسلمانوں میں سے علماء کی وہ تحریک جو خالصتاً احمدیت کی مخالفت پہ شروع سے وقف رہی ہے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وہ ہر کوشش کے بعد، اپنی ناکامی کو محسوس کرنے کے بعد یہ سمجھ چکے کہ جو ہتھیار ہم نے احمدیت کو روکنے کے لیے استعمال کیے وہ کارگر نہیں ہوئے، احمدیت اس سے باہر نکل گئی، اور ان کا ایٹیچیوڈ سٹف ہوتا چلا گیا، اور زیادہ سٹف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اگر قانون ان کو، ملکی قانون ان کو غیر مسلم قرار دے دے تو اتنی بڑی دیوار حائل ہو جائے گی ان کے ارد گرد کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دیوار کو پھلانگ کر پھر احمدیت میں داخل ہو۔ یہ بہت صحیح تجزیہ آپ نے فرمایا ہے۔ یہ دیکھنے کی وجہ، ان کا یہ مقصد نہیں کہ خدمت خلق نہ ہو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے اندر کردار ایسا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے کردار سے کھینچتی ہے، اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے اس کی جو نشو و نما ہے اس کو روک سکے، اس پر وہ دیواریں کھڑی کرتے رہے، پہلے چھوٹی پھر اور بڑی، پھر انہوں نے دیوار یہ بنائی کہ غیر مسلم قرار دے دو، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ جب غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں 84 کی بات ہے، 74 کی بات ہے۔ 74 سے لے کر جو بعد کے 10 سال آئے ہیں، انہوں نے احمدیت کی رفتار کو تیز تر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ وہ جب 84 میں فیصلہ ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، کارروائیاں مکمل ہو رہی تھیں، تو اپریل کے آخری دنوں میں میں اسلام آباد تھا اور مجھے بھنک پڑ چکی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا معلوم کرنے کے لیے قریب سے کہ آخر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس وقت حکومت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میری مجلس سوال و جواب میں آنے کے لیے پشاور تک سے ٹرک اور بسیں بھر بھر کے آ رہی تھی، اور اسلام آباد سے دور دور تک 100 200 میل سے لوگ یہ پتہ کر کے کہ امام جماعت احمدیہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور اس کی مجلس میں ہر ایک کو کھلا سوال کرنے کی اجازت ہے، علماء بھی آ رہے تھے اور دوسرے بھی آ رہے تھے۔ اب یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے دفعہ 144 لگا کر ان لوگوں کے رستے روکے اور کہا کہ ان کو یہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم باطل تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ علماء بیچ میں داخل کرتے اور وہ کھلے سوال کر کے اس مجلس میں جس میں پابند تھا سب کو جواب دینے کا، اس میں ہمیں جھوٹا ثابت کرتے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ تو حکومت کے جو ریکارڈ ہے ان کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا، تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو اٹک پہ پوسٹ تھی برج پہ، اس پر 3 بسیں پٹھانوں کی واپس کی گئیں جو قبائلی علاقے سے یا دوسری جگہوں سے اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کمزوری کا حال یہ تھا کہ پھر بھی مسجد بھر جاتی تھی اور اچھل جاتے تھے لوگ باہر۔ حالت یہاں تک پہنچی، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے بڑی دلچسپ، کہ میں نے کہا کہ جس ملٹری کے حوالے سے احمدیت کو دراصل غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام سے باہر قرار دیا گیا ہے، وہاں مجلس لگنی چاہیے۔ چنانچہ وہ جو ملٹری کا دائرہ ہے راولپنڈی کے سے ایک طرف، کیا علاقہ وہ کہلاتا ہے جو پشاور روڈ کے ارد گرد ہے، ہاں کینٹ کا علاقہ، وہاں مجلس لگائی، وہاں ان کے جرنیل آئے، وہاں ان کے بریگیڈیئرز آئے، وہاں ہر طبقے کے افسران آئے، ان کی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ ویڈیو ہمارے پاس محفوظ ہے۔
وہ افسران جنہوں نے شروع میں بڑھ بڑھ کر سوال کیے اور ثابت کرنا چاہا کہ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ درست تھے، میرے جواب کے آخر پر بعض ان میں سے آپ کو روتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ایک بھی سر نہیں تھا آخر پہ جو یوں ہل رہا تھا، سب تائید میں ہل رہے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جس نے پینک کریٹ کی ہے، اور وہ فیصلے جو ہو سکتا ہے کچھ تاخیر سے ہوتے، وہ افراتفری میں جلدی کیے گئے ہیں پھر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مخالفت یعنی علماء کی طرف سے جو مخالفت ہوا کرتی ہے الہی جماعتوں کی، اس کی دراصل بنیاد عقیدے کے اختلاف سے بڑھ کر جیلسی پر ہوتی ہے، اور یہی مخالفت کی وجہ حضرت مسیح کے زمانے میں موجود تھی، ورنہ کون سا ایسا عقیدہ آپ نے پیش فرمایا تھا جس پہ قیامت برپا ہو جاتی؟ یہی تھا نا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا آگے کر دو، اس میں کون سی خطرناک بات ہے؟ مگر اس وقت کے علماء جانتے تھے کہ یہ انقلابی بات ہے، حالات ایسے پک چکے ہیں کہ اب یہی عقیدہ ہے جو پنپے گا، اور ظلم کا عقیدہ اب نہیں چل سکتا۔ وہی صورتحال احمدیت نے عملاً اسلام کے دائرے میں پیش فرمائی، اور اس سے گھبرا کر علماء نے ایک کے بعد دوسری کوشش کی۔ پھر زیاد صاحب تشریف لے آئے اور یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کو اسلام مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کی طرح چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ کیا نا۔ یہ کرنے کے بعد عملاً کیا کیا؟